الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ عام طور پر ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مورخین زیادہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 9 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا دن اور 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو آپ کی قدر و منزلت کا ابھی اندازہ نہیں تھا۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کون سی ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے۔ تو جیسے بچے کی تاریخ کچھ ذہن میں رہتی ہے اسی طرح بڑوں کے ذہن میں رہ گئی، لہذا بعد میں جب روایت ہوئی تو پھر اختلاف ہوا، کسی نے 9 ربیع الاول کہا، کسی نے 12 کہا، مگر زیادہ حضرات نے پیدائش کا دن 9 ربیع الاول کہا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت چونکہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ کے غلاموں میں شامل ہو چکے تھے، اس لیے وہ دن ہر ایک کے دل کے اوپر نقش ہو گیا، لہذا آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کا دن 12 ربیع الاول، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس مہینہ میں عام طور پر نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات کے تذکرے کیے جاتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی محفلیں منعقد ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسل کے سامنے نبی علیہ السلام کی مبارک شخصیت کا ہر گوشہ کھل کر سامنے آ جائے۔ سیرت کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، یہ بہت اعلیٰ بات ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں بھرا مہینہ، اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کی خوشی منانا وہ تو ہر مسلمان کا کام ہے، مگر منانے کا انداز وہی ہو جس انداز پر ہمارے بزرگوں نے منایا۔ ایک آدمی یہ رزلٹ میں پاس ہو جائے اور باہر گلی میں ناچنا شروع کر دے تو اسے کون اچھا کہے گا؟ کہیں گے بھئی تجھے خوشی تو ملی، لیکن خوشی کا ایک انداز ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی سیدنا صدیق اکبر کو بھی ہوئی، سیدنا عمر خطاب کو بھی ہوئی، سیدنا عثمان غنی کو بھی ہوئی، سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی ہوئی۔ تو خلفائے راشدین نے اپنے دور میں جس انداز سے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی منائی وہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ 1,24,000 صحابہ وہ نبی علیہ السلام کے عاشق صادق تھے،
ہر صحابی کا دل نبی علیہ السلام کی محبت سے بھرا ہوا تھا. انہوں نے اپنے محبوب کی دنیا میں آنے کی خوشی جیسے منائی ہمیں ویسے منائی. پھر امت میں کتنے اولیاء گزرے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بائیجین بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. بڑے بڑے علمی شخصیتیں گزری، فقہا گزرے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. یہ سب حضرات اس امت کے بڑے علماء اور بڑے مشائخ میں سے تھے. انہوں نے جس طرح نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری پر خوشی منائی، اس انداز پر خوشی منانا وہی سنت ہے، وہی اچھا طریقہ ہے. ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی کے شیخ اس کے گھر میں آئیں تو گھر کے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، مگر بچوں کی خوشی اور انداز کی ہوتی ہے اور بڑوں کی خوشی اور انداز کی. بچوں کی خوشی تو اتنی ہوتی ہے جی کہ حضرت صاحب آئے، کھانے اچھے بنیں گے اور ہمیں بھی مٹھائی ملے گی. یہ بچوں کی خوشی ہے. اور بڑوں کی خوشی کیا کہ ہمارے شیخ تشریف لائے، وہ ہماری اصلاح اور تربیت کی باتیں بتائیں گے، ہم ان پر عمل کر کے انسان بن جائیں گے. یہ بڑوں کی خوشی ہے. تو نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری پر خوشی آج دو انداز سے منائی جاتی ہے. بعض نوجوان اس طرح مناتے ہیں کہ فقط اس دن ایک جلسہ کر کے یا جلوس کر کے خوشی کا اظہار کر لیتے ہیں. یہ بھی خوشی ہے مگر بچوں جیسی خوشی ہے. بڑوں کی خوشی یہ ہے کہ سیرت کے تذکرے کیجیے اور جہاں جہاں ہماری زندگی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے مختلف ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ زندگی 100% نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق بنے. یہ اصل خوشی ہے. ویسے ایک علمی نقطہ ذہن میں رکھیے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا تو 6 دن لگے. زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، خلق الارض فی یومین، 2 دن میں زمین کو پیدا فرمایا. پھر 4 دن لگے اس زمین کے اندر انسان کا رزق رکھنے میں. وبارک فیہا، اس میں برکتیں رکھی اللہ نے، معدنیات رکھے، نمکیات رکھی. آج اس ریشو پرپورشن کی وجہ سے زمین سے کیا پھل پھول اور سبزیاں نکلتی ہیں، انسان کی زندگی کا بقا جن کے اوپر منحصر ہے. تو 4 اور 2 6 دن لگے. تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے اتوار کے دن اس زمین کو بنانا شروع فرمایا اور جمعہ کے دن یہ مکمل ہوئی، کیونکہ اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ. تو اتوار کا دن اس کا شروع کا دن اور جمعہ کا دن اس کے مکمل ہونے کا دن اور ہفتے کا دن چھٹی کا دن. لہذا اس وقت کی دنیا میں 3 بڑے مذاہب ہیں. ان میں عیسائی اتوار کے دن اپنی خوشی کا دن، جمعے کا دن، عبادت کا دن مناتے ہیں، تو سنڈے پریئر ہوتی ہے ان کی. جو یہودی ہیں وہ ہفتے کا دن مناتے ہیں کہ وہ فراغت کا دن تھا اس لیے اس دن خوشی کا دن ہے. اور مومنوں کے لیے اللہ نے جمعے کا دن خوشی کا دن بنا دیا. اور واقعی جس دن کوئی کام مکمل ہوتا ہے نا، حقیقی خوشی اس دن ہوتی ہے. کام شروع ہونے کے دن بھی خوشی ہوتی ہے مگر خوشی کا انداز اور ہوتا ہے. دیکھیں جی بچے کو جس دن شروع کرواتے ہیں قرآن پاک اس دن بھی خوشی ہوتی ہے مگر وہ خوشی ذرا کم ہے. اور جس دن قرآن پاک اس کا مکمل ہوتا ہے اس دن خوشی کی انداز کچھ اور ہوتا ہے.
کام مکمل ہو گیا۔ تو الحمدللہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن خوشی کا دن دیا، اور یہی مزاج ہے دونوں میں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بنی جو ہے یہ عیسائیوں میں جو برتھ ڈے منانے کا رواج ہے وہ عام ہے، ایک مزاج ہے ان کا، بچے کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، بڑے کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، تو آنے کی خوشی منائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جس دن بندہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے نا، کامیاب ہو جاتا ہے، وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں بزرگوں کے سیرت کے دن منائے جاتے ہیں۔ فلاں دن صدیق اکبر کی شہادت ہوئی، اچھا جی سیرت کانفرنس ہوگی۔ فلاں دن حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب کا دن ہے۔ تو ہمارے ہاں دنیا سے جانے کا جو دن ہے وہ اصل ان کی کامیابی کا دن ہے۔ لہذا ہمارے اکابرین اس 12 ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو کھول کھول کر بتاتے ہیں اور اس پر عمل کرنا سکھاتے ہیں، اور یہ حقیقی خوشی منانے کا انداز ہے۔ اصل خوشی یہ ہے ہر سال کے ربیع الاول میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے بالکل مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، اور بھیجا بھی سعودی عربیہ میں۔ اگر آپ کبھی دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کر دیکھیں، سعودی عرب کا پیننسولا جو ہے نا، 3 طرف سے وہ پانی سے کٹا ہوا ہے، زمین سے کٹا ہوا ہے، پانی پانی ہے، 3 طرف اس کے پانی ہے، صرف اوپر کی طرف وہ زمین سے ملا ہوا ہے، 3 طرف اس کو پانی نے گھیرا ہوا ہے، ایک طرف وہ باقی زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اوپر کی طرف۔ جیسے انسان کا دل 3 طرف سے کٹا ہوا ہوتا ہے ہینگنگ، اور اوپر سے جسم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جیسے انسان کا دل دھڑکتا ہے ایسے ہی انسان کی قیام کا زندگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطہ سعودی عربیہ کو دنیا کا جغرافیائی دل بنا دیا۔ جب تک دھڑکتا رہے گا، جب تک کعبہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا، اس وقت تک انسانیت کی بقا ہے۔ چنانچہ نبی اسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ کعبے کو گرا دیا جائے گا، یہ آخری علامت ہوگی یعنی پھر قیامت کی، اس کے بعد پھر قیامت آ جائے۔ تو بیت اللہ شریف ہمارے قیام کا سبب ہے، اس لیے ہر مومن کو اس جگہ کے ساتھ والہانہ محبت ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت، بیت اللہ شریف سے والہانہ محبت، یہ ہر مومن کا ایک والہانہ محبت کا انداز ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اس جزیرہ عرب کے اندر جو لوگ تھے بہت ہی زیادہ گمراہی اور جہالت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ظالم اپنے ظلم کے بلبوتے پر دوسروں پر راج کر رہا تھا۔ اتنی اجڑ قوم تھی کہ اس وقت کی جو سویلائز حکومتیں تھیں وہ بھی ان پر حکومت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مثلا فارس اور روم دونوں جگہوں پر بڑی بڑی حکومتیں تھیں، مگر وہ حکومتیں ان پر حکومت بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ اتنے بگڑے ہوئے ہیں، نہ تو وہاں پر پانی ملتا ہے، نہ زراعت ہوتی ہے، ہم اگر وہاں جائیں تو کس لیے جائیں؟ بے آب ہو گیا علاقہ، اور وہاں کے لوگ جہالت میں بڑے ہوئے، ان پڑھ لوگ، امی، قرآن مجید میں ان کو ان پڑھ کہا گیا۔ ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اپنے محبوب کو ایسے لوگوں میں بھیجنے میں بھی کیا حکمت تھی؟ تو ہمارے علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے
اگر اپنے محبوب کو کسی بڑے ڈیولپڈ علاقے میں اس زمانے کے اور پڑھے لکھے لوگوں میں بھیجا ہوتا تو پھر آپ وہاں اگر دین کا کام کرتے تو دنیا لکھتی کہ جی ان کو لوگ اچھے مل گئے تھے، بنے ہوئے لوگ مل گئے تھے جی، انہوں نے ان کو پھر اور اچھا بنا دیا، پالش کر دیا، بنے ہوئے تو پہلے تھے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے ان کو ایسے لوگوں میں بھیجا کہ جن سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگ دنیا میں کہیں موجود ہی نہیں، ان لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، ان کو سکھایا، ان کی زندگیوں کو تبدیل کیا، اور بالآخر یہ وہ لوگ تھے جو کھڑے ہوئے اور دنیا نے پھر ان کی قیادت کو تسلیم کر لیا۔ آج دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی عظمت کو صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں، غیر مسلم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں پردہ فرمانے کے بعد the land of Arabia became the nursery of heroes. عرب کی زمین وہ انسانوں کی نرسری بن گئی، ہیرو کی نرسری بن گئی۔ ہر بندہ جو وہاں سے اٹھا وہ دنیا کی تاریخ پر ایک ہیرو کی طرح سمجھا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں جو نبوت کی زندگی ہے، نہ تو آپ نے کبھی باہر کا سفر کیا کہ کہیں نبوت کی زندگی میں آپ باہر ملکوں میں تشریف لے گئے ہو، اور نہ آپ کی زندگی میں آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ کر کہیں اور گئے۔ حبشہ گئے تھے ہجرت کے لیے، وہ بھی ابتدا تھی، وہاں سے واپس آ گئے، مگر روم اور فارس نہیں گئے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ عبرانی زبان میں اس وقت لکھا جاتا تھا تو مسلمانوں کو زبان نہیں آتی تھی، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط لکھے جانے تھے انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے میں جا کے یہ سریانی زبان سیکھ کے آتا ہوں، تو وہ گئے اور چند دنوں کے اندر سیکھ کر واپس آ گئے۔ مگر کوئی اکنامکس پڑھنے نہیں گیا، کوئی مینجمنٹ سائنسز پڑھنے نہیں گیا، کوئی جا کر وہاں اور ایسی بات نہیں پڑھنے گیا کہ ہم اپنے ماحول معاشرے کو کیسے ایڈوانسمنٹ دے سکتے ہیں۔ یہ لوگ بگڑے ہوئے تھے مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جڑے رہے، اور جب آپ نے وفات پائی تو یہ دنیا کی عظیم شخصیتیں بنے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے اتنے بگڑے لوگوں کو اتنی بلندی عطا فرما دی۔ تو یہ محبوب محسن انسانیت کی تعلیمات، جنہوں نے انسانوں کو انسان بننے کا طریقہ سکھایا، آدمی کو آدمیت سکھائی، ایسی تعلیمات دی کہ جن تعلیمات پر عمل کرنے والے ان بندوں کو وہ بلندیاں ملی کہ اس دنیا میں ان پر فرشتوں کا سلام آیا کرتا ہے۔ ایسی زندگی ملی۔ اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں تاریخ میں بڑے بڑے مشاہیر، فیمس پرسنالٹیز ہسٹری کے اندر وہ ملیں گی جنہوں نے بڑے بڑے سگنیفیکنٹ کام کیے اور لوگوں کی زندگیوں پہ ان کے بڑے اثرات۔ آپ اگر غور کریں تو آپ کو سائنسدانوں میں آئنسٹائن کا نام ملے گا، نیوٹن کا نام ملے گا، ڈرامے لکھنے والوں میں شیکسپیئر کا نام ملے گا، پوئٹری میں ورڈزورتھ کا نام ملے گا، اور اسی طرح جنگجو لوگوں میں آپ کو بڑے بڑے جنگجو لوگوں کے نام ملیں گے، بادشاہوں کے نام ملیں گے، مگر ایک چیز ان سب کے اندر کامن ملے گی، سب میں کامن۔ وہ کیا بات؟ کامن چیز یہ ملے گی کہ ان کے زندگی کے اگر آخری ایام کو آپ اسٹڈی کریں تو کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا، انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا ہوگا
یا ان کے بعد ان کے شاگردوں نے، قریب والوں نے کہا ہوگا کہ جی وہ کرنا تو بہت کچھ چاہتے تھے مگر مہلت نہ ملی تو وہ اپنا کام کر نہ سکے. مثال کے طور پر ابو علی سینا منطق اور فلسفہ میں بڑا نمایاں بندہ گزرا، کتابیں لکھی، لیکن اس کی وفات کے وقت اس نے خود کہا کہ میری زندگی نے وفا نہ کی، اب میں آخری وقت کے قریب ہوں، اگر مجھے اور مہلت ملتی تو میں اور زیادہ کام کر کے دکھاتا. یہی جالینوس نے کہا، یہی افلاطون نے کہا، بڑے بڑے جو دنیا میں جرنیل گزرے انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے یہ علاقہ فتح کر دیا، اگر اور مہلت ملتی ہم اور زیادہ علاقے کو فتح کر کے دکھا دیتے. تو یہ ایک کامن چیز ملے گی. دنیا کے بڑے بڑے مصنف جنہوں نے کتابیں لکھی کہ جی ہم نے یہ کر دیا، مہلت نہ ملی، زندگی نے وفا نہ کی، ورنہ ہم اور زیادہ کتابیں لکھ دیتے. تو جب یہ بات ہم سب کی زندگیوں میں کامن پڑھتے ہیں تو دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے مگر ان کے کام ابھی ادھورے رہ گئے، پورے نہیں کر سکے. زندگی کی حسرتیں رہ گئی، زندگی کی تمنائیں نامکمل رہ گئی، منزل پہ نہیں پہنچے، ابھی ان کا کام ادھورا تھا. پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ایسی ہے کہ آپ اپنی مبارک زندگی میں 1.5 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں سب کے سامنے فرماتے ہیں، لوگوں میں جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا میں وہ مقصد پورا کر چکا، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ 1.25 لاکھ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں آپ نے فرض کو ادا کر دیا، امانت پہنچا دی. گویا ایک زندگی ایسی ہے جو کامل زندگی ہے، باقی سب کی سب زندگیاں ادھوری زندگی. تو جب ایک زندگی کامل ہے تو کیوں نہ ہم اس کامل کی زندگی کو فالو کریں؟ حق بنتا ہے نا. میرا قائد ہے وہ، زندگی پیغام تھا جس کا، صداقت ذات تھی جس کی، امانت نام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کی، چمن انجام تھا جس کا. ایک کلی سے کام شروع کیا اور بالآخر چمن بنا کر دنیا کو دکھا دیا. پوری کائنات میں یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے، ہر اعتبار سے کامل زندگی، ہر لحاظ سے کامل زندگی. جس اینگل سے دیکھیں، جس پہلو سے دیکھیں آپ کو وہ زندگی کامل نظر آئے گی. چنانچہ ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھیں، آپ گھر میں بہترین شوہر ہیں. آپ ایک باپ کی حیثیت سے دیکھیں، آپ اپنی اولاد کے لیے بہترین باپ ہیں. آپ ایک دوست کی حیثیت سے دیکھیں، آپ سیدنا صدیق اکبر اور دوسرے حضرات کے لیے ایک بہترین دوست بھی ہیں. آپ ایک معلم کی حیثیت سے دیکھیں، آپ بہترین معلم ہیں. ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھیے، بہترین فاتح ہیں. ایک عبادت گزار کی حیثیت سے دیکھیے، آپ کائنات کے سب سے بڑے عبادت گزار. تواضع کی نظر سے دیکھیے، آپ کائنات کے سب سے زیادہ متواضع انسان ہیں. اخلاق والے، کردار والے، یہ سب نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی. آپ دیکھیے، یہ پوائنٹ ذرا سوچنے کا ہے. دنیا کے ہر گھر میں کتنی اچھی زندگی کیوں نہ گزر رہی ہو، کہیں نہ کہیں میاں بیوی میں رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے. زیادہ نہ صحیح تھوڑا صحیح ہو جاتا ہے. تو میاں بیوی آپس میں کہتے ہیں کہ اچھا اگر کبھی کوئی ایسی بات ہوئی نا، ہم آپس میں مل کے بات کر لیں گے، ہمیں گھر کی باتیں باہر نہیں کرنی چاہیے. علماء کو دیکھیں، مشائخ کو دیکھیں، عام تاجروں کو دیکھیں، پڑھے لکھے دوسرے طبقے کو دیکھیں،
ہر بندہ اپنے گھر میں یہ کہے گا او جی یہ میری پرائیویٹ لائف ہے. کیا مطلب؟ کہ میں اس لائف کو دوسروں سے علیحدہ رکھنا چاہتا ہوں، اور جی یہ میرے اور میرے گھر کے معاملات ہیں، لوگوں کو اس کی طرف نہیں متوجہ ہونا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ تمام لوگ اس بات کو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی باتیں ہم تک رہیں، لوگوں کے سامنے نہ آئیں. پوری کائنات میں، انسانیت کی تاریخ میں ایک ہستی ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ جس نے اپنے گھر والوں کو آ کر کہا، اپنی بیویوں کو، کہ تم مجھے تنہائی میں جس طرح زندگی گزارتی دیکھتی ہو یہ تمہارے اوپر فرض ہے، اگر کوئی تم سے پوچھے تو تم اس زندگی کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ایسی کامل زندگی کہ گھر کی باتیں، فرمایا جو کچھ مجھے دیکھتی ہو کرتے ہوئے، میری زندگی لوگوں کے سامنے اگر دوسری عورتیں آئیں اور تم سے پوچھنا چاہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ کیسے کیسے ہیں، تمہیں اس بات کا حکم ہے کہ تم میری زندگی کو لوگوں تک پہنچاؤ. ایسی صاف ستھری زندگی، پھولوں سے زیادہ معطر زندگی، خوشبودار زندگی. تو دل یہ چاہتا ہے کہ پھر انسان ایسی زندگی کو فالو کرے. ادھورے لوگوں کی زندگی کو فالو کیا کرنا؟ تو حقیقت میں یہ نبی علیہ السلام ہی کی شان ہے کہ ان کی زندگی ہر اعتبار سے کامل ہے. آج دنیا کہتی ہے کسی بندے کے بارے میں رائے کام کرنی ہو نا تو جی اس کی بیوی سے پوچھو، بچوں سے پوچھو، یا اس کے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں نا جی ان سے پوچھو، وہ آپ کو صحیح رپورٹ دیں گے. وہ قریب ہوتے ہیں نا، ان کو اندر کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے. اس لیے کئی لوگوں کے سامنے بڑے عظیم رہنما بنے ہوتے ہیں اور بیوی ان کو سمجھتی کچھ نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اندر سے کیا ہے. اولاد ان سے فائدہ نہیں پاتی. قریب کے دوستوں کو کمزوریوں کا پتہ ہوتا ہے، ماتحت کو پتہ ہوتا ہے کہ صاحب کی زندگی کیسی ہے. تو باہر کی دنیا میں وہ بڑے معزز ہوتے ہیں، مگر جب اپنے گھر اور اس کے کلوز دائرے میں آتے ہیں تو ان لوگوں کی کمزوریاں کھل جاتی ہیں. مگر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کچھ اور انداز کی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا زیادہ قریب ہوا اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں آپ کی محبت آئی. جو ذرا دور رہا، اگر اس کی زندگی میں محبت کم ہے تو جتنا قریب ہوتا گیا وہ محبت اتنی زیادہ بڑھتی گئی، حتیٰ کہ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو سب سے پہلے وہی لوگ ایمان لائے جو نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب. اور تمہیں کون ایمان لائی؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، بیوی ایمان لائی. بیویاں مانتی ہیں؟ نہیں مانتی. الا ماشاء اللہ، جس کی زندگی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگی ان کی بیویاں پھر ان کی بات ماننے والی ہوگی. اور کون ایمان لایا؟ ماتحتوں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ. ہر وقت کے کہتے ہیں جی نوکر کو بڑا پتہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے والے جو تھے، ہر وقت کے گھر کے اندر باہر کے کام سمیٹنے والے، سب سے پہلے بات پر عمل کرنے والے تھے. اور پھر ایمان لانے والے کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر عنہ. رشتہ داروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو دیکھیے جو جتنا قریب تھا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے وہ اتنا ہی زیادہ متاثر ہوا اور اس نے آپ کی دعوت کو اتنا جلدی قبول کر لیا. تو اگر ان باتوں کو ہم سامنے رکھیں تو واقعی دل چاہتا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی اتباع کریں، زندگی ان کے مطابق بنائیں. نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق سے، کردار سے لوگوں کے دلوں کو فتح فرما لیا تھا. سیدہ عائشہ کرنانہ فرماتی ہیں فتحت المدینہ بالاخلاق،
کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ کو اپنے اخلاق کے ذریعے فتح کر لیا تھا، یعنی لوگوں کے دل اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جیت لیے تھے۔ میرے دوستو، کردار ظاہر میں بے قیمت چیز نظر آتی ہے، مگر یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کے ذریعے انسان بڑی سے بڑی قیمتی چیز کو خرید لیا کرتا ہے۔ دنیا تلوار کا مقابلہ کر لیتی ہے، دنیا کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی سیرت طیبہ کی وجہ سے لوگوں کے دل جیت لیے اور انہوں نے اسلام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی پہ ایک ایک جو ہے وہ گوشے کو اپنانے کی اور اپنی زندگی ان کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔